بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 16 ضادن۔ اس میں دیکھیے یہاں پہ مد ہے، تو اس کو تھوڑا ہم نے اٹھانا ہوگا 3 الف کے مقدار کے برابر، لیکن مد کے بعد ہمیں شد دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اوپر جو 3 کو الٹا انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ اس کو تھوڑا جھٹکا دینا ہوگا، مطلب تاکہ اس کے یہ پتہ چلے کہ یہ 2 لیٹرز ہے، ایک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو ضالن، ضالن پڑھے آپ؟ بہت اچھا پڑھ لیا۔ اچھا، ابھی آگے جو ہے ہمارے پاس دابتن، حاجہ کا، حاجو کا، ان تینوں میں شد ہمارے پاس با کے اوپر ہے، جیم کے اوپر ہے، پھر جیم کے اوپر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ با اور جیم دونوں حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تو اس کو تھوڑا جھٹکا زیادہ دینا ہوگا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے جس میں ہم جھٹکا دیتے۔ تو دابتن، بہت اچھا پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھو، جب اب ہم اس پہ وقف کریں گے تو پڑھیں گے دابہ۔ ہاں، تا جو ہے نا وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ حاجک ہے۔ ہاں، کاف کو نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم میں چونکہ ہم قلقلہ کریں گے، جھٹکا دیں گے، تو اس کی وجہ سے کاف پہ اثر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو حاجک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حاجوکا میں چونکہ جیم کے بعد واو ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا واو جو ہے، اس کی وجہ سے ہم جیم کو تھوڑا کھینچیں گے، جیسے حاجوکا۔ بہت اچھا پڑھ لیا ماشاء اللہ، لیکن قاف کو نرمی سے پڑھے، وہ منہ بھر کے نہ ہو۔ بہت اچھا پڑھ لیا ماشاء اللہ۔ آگے ہے ہمارے پاس لفظ، اس میں دیکھو لام ہے تو وہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس کو جھٹکا نہیں دینا ہوگا با اور دال کی طرح۔ صرف اتنا آپ نے پڑھنا ہوگا کہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ اس پہ شد ہے۔ لضالون، بہت اچھا۔ وللضالین، آگے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ سب سے مشکل ترین ورڈ ہے۔ اگر کسی کو قواعد کا پتہ ہو تو مشکل نہیں ہے، لیکن دوسرے ورڈز کے بنسبت یہ مشکل ہے۔ تو اس میں دیکھو 2 مرتبہ یہ کام کرنا ہے جو ہم نے پہلے ضالن دابتن حاجہ کا حاجوکا میں کر لیا۔ تو ایک تو ہا کے بعد مد ہے اور اس کے بعد شد ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر واو کے اوپر مد ہے اور پھر نون پہ شد ہے، اور نون پہ جب شد ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا اس میں غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آگے پھر یا بھی ہے، تو اس کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ اتحاجونی، بہت اچھا پڑھ لیا۔ پھر پڑھے جیم کے بعد تھوڑا واو پہ ٹائم گزارے جتنا آپ نے ہا پہ گزارا ہے، کیونکہ دونوں جگہ مد ہے۔ اتحاجونی، بہت پرفیکٹ ماشاءاللہ۔ آگے ہے ولا تحاضون، ٹھیک ہے۔ والصافات، ہاں، مضارن، ٹھیک۔ اچھا، اس میں وہ اس طریقے سے بھی تھوڑا کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو تکرار آ جاتی ہے، کیونکہ اس پہ را پہ شد ہے، تو مضارن نہیں پڑھنا ہے بلکہ مضارین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، آگے ہے جاءت الصاخة،
ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں جاءت الصاخة. ہم. ولا جان. نون میں غنہ ہے. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں ولا جان. جی جی کرنا ہے کرنا ہے. لام کو تھوڑا اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. ولا جان. آگے ہمارے پاس فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. ہاں. اب دیکھیں یہاں پہ فَإِذَا میں ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، پھر جاءتی میں تا باریک اور طا منہ بھر کے. ٹھیک ہے. پھر آگے میم، میم میں غنہ کرنا ہے، اور پھر تا باریک، اور پھر کبرا میں کاف بھی باریک ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو اس طریقے سے پڑھے. فَإِذَا ذال نرمی سے ہو. فَإِذَا جَاءَتِ مد ہے غنہ ہے. طامۃ الکبریٰ. کاف کو باریک پڑھنا ہے اور آخر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. کبریٰ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بس آخر میں را تھوڑا منہ بھر کے ہو، اس سے بھی زیادہ کبریٰ. ٹھیک ہے. صوا صواف صواف. ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا. تو اس پہ آپ تھوڑا پریکٹس کریں. یہ چونکہ مشکل ترین تختی ہے قرآن کریم میں، اس وجہ سے کہ اس میں مد ہے اور مد کے بعد شد ہے، تو بعض کو جھٹکا زیادہ دینا ہوگا کیونکہ قلقلہ میں سے ہے، اور بعض بہت لمبے بھی ہو جاتے. تو اس پہ آپ پریکٹس کریں انشاءاللہ. تو پریکٹس کے بعد اگر اس میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تو ماشاءاللہ سارے قرآن کریم کی تجوید آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے.